اب بات شروع ہوئی الذین یاکلون الربا، وہ لوگ کہ جو کھاتے ہیں سود. سود خور کھانے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سود کی رقم آئی تو رقم تو آپ نہیں کھاتے، استعمال کرتے ہیں. وہ کھانا در حقیقت ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے، سود خوری ہم کہتے ہیں. الذین یاکلون الربا، اور ربا کی تعریف میں آپ کو بتا چکا ہوں. کل قرض یجر منفعتا فہو ربا، ہر قرض کے ساتھ اگر کوئی منفعت ہے، کوئی اضافہ ہو گیا ہے تو وہ ربا ہے. یہ حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جو لوگ ربا کھاتے ہیں، سود کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ نہیں کھڑے ہوتے یا نہیں کھڑے ہوں گے مگر اس شخص کی طرح سے کہ جس کو مخبوط الحواس کر دیا ہو جن نے، شیطان جن نے اسے چھو کر. یہ جو خبط کا لفظ آیا، مخبوط الحواس ہم کہتے ہیں. ایک شخص مخبوط الحواس ہے، پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کی باتیں جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط نہیں ہے، وہ خبط کہتے ہیں. تو وہ شخص کے جس کے حواس جو ہیں گم کر دیے ہیں، اور یہ جن، شیاطین جن کا مس یا لپٹ جانا. اب اس سے بعض لوگوں نے یہ رائے بھی نکالی ہے کہ اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ جنات اس طریقے سے اثر انداز ہو سکتے ہیں، اگرچہ اس کا امکان ہے. لیکن ایک دوسری رائے بھی بہت قوی ہے کہ اصل میں اس قسم کے معاملات میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لوگوں کے جو عام محاورے میں چیزیں آتی ہیں، جو ان کے عام خیالات ہوتے ہیں اور محاورے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اس کو بطور محاورہ استعمال کر لیتا ہے. اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہو کہ واقعتاً جن جو ہے وہ کسی انسان سے لپٹ کر اور اس کو مخبوط الحواس بنا سکتے ہیں. اور جنون کا جو معاملہ ہے، کیونکہ عرب میں تو ان کا خیال یہی تھا جنون جن سے بنا ہے. جنون ہوتا ہی اسے جسے جن آ گیا ہو، جس پر جن مسلط ہو گیا ہو. جن سے ہی جنون ہے، مجنون ہے. مجنون مفعول ہے جن سے، جس پر کہ جن آ گیا، جس پر جن مسلط ہو گیا. تو یہ چونکہ ان کے ہاں تصور تھا تو اس محاورے کو یہاں پر استعمال کر لیا گیا. ایک رائے یہ ہے، میرے نزدیک یہی رائے زیادہ صحیح ہے، لیکن دوسری رائے کو بھی آپ سراسر غلط نہیں کہہ سکتے. اب یہ جو ہے میں نے دو ترجمے کیے، کھڑے ہوتے ہیں یا کھڑے ہوں گے، جو کہ فعل مضارع میں عربی زبان میں دونوں شامل ہیں، حال بھی اور مستقبل بھی. حال کا ترجمہ کھڑے ہوتے ہیں اور مستقبل کا کھڑے ہوں گے. تو زیادہ تر گمان یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب قبروں سے نکلیں گے، حشر میں جب ہوں گے تو مخبوط الحواس ہوں گے، ان کے جو ہے ہوش ٹھکانے نہیں ہوں گے. اس وقت ان کی کیفیت ہوگی مجنونوں کی سی. لیکن ایک شکل یہ بھی ہے، خود دنیا میں بھی واقعہ یہ ہے کہ ایک طرح کا جنون ہوتا ہے جو سود خوروں کے اوپر مسلط ہو جاتا ہے اور کسی بات کی سوجھ بوجھ رہتی نہیں. کوئی نیکی کی، کوئی خیر کی، کوئی بھلائی کی، کوئی اچھائی کی، کوئی کسی کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کی، کوئی خدمت خلق کی، کوئی بات رہتی نہیں. سود خوری. از ربا آخر چمی زائد فتن، کسن دانت لذت قرض حسن. از ربا جاں تیرا دل چو خشت و سنگ. اس سود سے تو انسان کا باطن تو تاریک ہو جاتا ہے، وہ جو نور ہے، روحانی نور انسان کے اندر، وہ ختم ہو جاتا ہے. از ربا جاں تیرا دل چو خشت و سنگ. اور دل ایسا ہو جاتا ہے جیسے کہ اینٹ ہو یا پتھر ہو، سخت ہو جاتا ہے. آدمی درندہ بے دندان و چنگ. اور انسان جو ہے سود خور وہ درندہ بن جاتا ہے، اگرچہ اس کے درندوں والے دانت نہیں ہوتے بھیڑیے والے، اور اس کے جو ہے پنجے نہیں ہوتے ہیں بھیڑیوں والے، لیکن بھیڑیا بن جاتا ہے. تو یہ واقعہ ہے کہ حقیقت ہے. اور اس کا ایک جھلک اگر دیکھنی ہو تو کبھی کسی سٹاک ایکسچینج میں جا کر دیکھ لیجیے. وہ سٹاک ایکسچینج میں جو پاگل نظر آتے ہیں، وہاں پر لیا 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 دیا 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 ہر شخص چیخ رہا ہوتا ہے. بری طریقے سے معلوم ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے. یہ نقشہ کسی بھی سٹاک ایکسچینج میں جا کر کسی وقت بھی آپ دیکھیں. تو واقعہ یہ ہے کہ یہ حال اور مستقبل دونوں کو کور کر رہا ہے.